چیزوں اور کاموں کو کرنے کے لیے ہم خود کو اتنا تھکا دیتے ہیں۔ سالہ سال محنت کرنے کے باوجود وہ کام نہیں ہوتا، اور پھر اچانک کسی لمحے وہ کام ہو جاتا ہے، اور وہ کام بہترین طریقے سے ہو جاتا ہے، اتنا بہترین کہ ہم نے ایسا سوچا بھی نہیں ہوتا۔ وہ کیسے ہو جاتا ہے؟ جب میرا اللہ کہتا ہے ہو جا، تو کیسے ممکن ہے کہ اس کام کے ہونے میں ایک لمحے کی بھی دیری ہو؟ میرا اللہ کن کہتا ہے اور ہر کام، ہر چیز فیکون کی صورت ڈھال لیتی ہے۔ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے باقی وقتوں کی طرح آپ کا یہ وقت بھی گزار دینا ہے۔ پھر کیا ہوا اگر وہاں سے بات نہیں بن سکی جہاں سے آپ کو امید تھی؟ اللہ پر یقین رکھیں، کیونکہ اس کے پاس آپ کے لیے جو منصوبے ہیں وہ آپ کے اپنے منصوبوں سے بہت بہترین ہیں۔ اس نے جو آپ کو عطا کرنے کے لیے مقرر کر رکھا ہے وہ اس سے بہت خوبصورت ہے جو آپ نے کھویا ہے۔ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی اور نہیں۔ زندگی خوشیوں کا ساگر ہے، نہ غم کا دریا۔ ایسا شخص ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے گا جسے زندگی میں کبھی معمولی سی بھی تکلیف نہ پہنچی ہو، اور نہ ہی ایسا کوئی ملے گا جس نے پریشانی اور غم کے سوا کچھ نہ دیکھا ہو۔ زندگی خوشی و غمی کے مجموعے سے ترتیب پاتی ہے، اور بندہ مومن خوشی کو شکر کے ساتھ زینت دیتا ہے، اور غم کو صبر کے ساتھ زائل کرتا ہے، اور خدا کا قرب اور رضا اور جنت بشارت تو کاملین کے لیے صبر کو نہایت خوشنما بنا دیتی ہے۔ غم زندگی کا لازم حصہ ہے۔ تمہاری قسمت تمہاری دعائیں بدل سکتی ہیں۔ اگر کچھ نہیں بدلتا محسوس ہو رہا ہے تو اپنی دعائیں بڑھا دو، اللہ سے مزید جڑ جاؤ، وہ سب چھوڑتے جاؤ جو اسے ناپسند ہے۔ پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے، اور ہر دعا پر کن کہتا ہے۔ تم کمزور ہو، تمہارا رب بہت طاقتور ہے، وہ ادھورا نہیں رہنے دے گا، بہت جلد سب بدلنے والا ہے۔ تم خوشی سے جھومنے والے ہو اور سجدہ شکر بجا لانے والے ہو۔ تمہاری دعا جس نے تمہیں رب سے ملوا دیا، جس نے تعلق سجدہ سے جوڑ دیا، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لبوں پر جاری کر دیا، ابھی بھی تم سمجھتے ہو کہ تمہیں بہترین سے نہیں نوازا گیا؟ ابھی بھی کہتے ہو چاہت ادھوری رہ گئی؟ جن کے دل بدل دیے جائیں، اللہ تعالیٰ کے مطابق ڈھال دیے جائیں، اسے اور کیا چاہیے؟ کبھی وقت ملے تو سوچنا، کیا واقعی وہ چاہیے جس کی وجہ سے اللہ سے جڑے، یا تمہارے لیے اللہ کافی ہے؟ ہر کسی نے اپنی زندگی سے الگ طرح کی جنگ لڑی ہوتی ہے، ہر کسی کی آزمائش الگ طرح کی ہوتی ہے۔ کسی کو خوش اور بہترین حالت میں دیکھ کر یہ مت سمجھیں کہ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی خوش رہا ہے۔ آپ کیا جانیں اس نے یہاں تک پہنچنے کے لیے کیسے حالات کا سامنا کیا ہو، اس کا دل کتنی مرتبہ ٹوٹا ہو، وہ کتنی مشکل آزمائش سے گزرا ہو۔ آپ نہیں جانتے کسی کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی۔ کسی کو جج مت کریں، بلکہ ہر کسی کے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک اس کو ہمیشہ ایسے ہی مسکراتا ہوا رکھے۔ جب تم اللہ کی رضا کو اپنی رضا مان لیتے ہو، پھر اللہ بھی تمہارے دل کو سکون بخش دیتا ہے۔ حقیقتوں کو قبول کرنا سیکھو، حالات جیسے بھی ہوں اللہ کے سپرد کر دیا کرو، کیونکہ ایک وہی تو ہے جو ہر حال میں ہمارے ساتھ رہتا ہے،
واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا۔ ہر چیز میں وجہ مصلحت پوشیدہ ہے۔ جب تم خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلا لیا جاتا ہے۔ لوگوں کا ظرف اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی خامی کو اپنے اندر چھپا سکیں۔ ہم دنیا کے اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جہاں لوگوں کو ہماری تکلیف سے بس اتنی سی دیر کی وابستگی ہوتی ہے جب تک انہیں وقت گزاری کا دوسرا کوئی سامان نہیں ملتا، اور آخر میں ہم ہوتے ہیں، ہماری تکلیف ہوتی ہے اور ہمارے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں، اللہ انہیں چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو الگ کر لیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک خود آتے ہیں اور کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ اللہ سے دوستی میں ایک ایسا لمحہ بھی آتا ہے جب تنہا رہنے سے ڈر نہیں لگتا، تلخ لہجوں سے آنکھیں نم نہیں ہوتی، سخت الفاظ دل نہیں توڑتے، اذیت زیادہ ہو یا کم، مسکراہٹ میں سکون ملتا ہے، کلمہ شکر کہنے میں قرار ملتا ہے۔ لیکن اللہ سے دوستی کا یہ مقام یوں ہی نہیں مل جاتا، جل کر کندن سے سونا بننا پڑتا ہے، اپنے دل کو مارنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند جب دوسرے انسان آپ کو اپنے پیچھے لگا لیں، جب مادی چیزیں آپ کو اپنے پیچھے رسوا کریں۔ اسے نہیں پسند کہ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلیں۔ کبھی کبھی اس لیے وہ ٹاکسک لوگوں کی حقیقت ہمیں دکھا کر ہمارے دل ان کے ہاتھوں سے توڑواتا ہے تاکہ ہم ان کے پیچھے لگ کے خود کو بے مول نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جو بوجھ ڈالتا ہے وہ آپ کی ٹریننگ کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پسند کہ دوسرے انسان آپ پہ بوجھ ڈالیں یا آپ کے دل کو قید کر لیں۔ سنو، اگر تمہارے لیے کوئی چیز بہترین ہے تو وہ تم تک پہنچا دی جائے گی، اور اگر تمہارے لیے بہتر نہیں ہے تو آ کر بھی چلی جائے گی۔ تم اللہ کی مصلحتیں نہیں سمجھ سکتے، اس رب کی مصلحتیں تمہاری سوچ کے برعکس ہیں۔ اس لیے اگر تم سے کوئی چیز لے لی گئی ہے تو یہ بھی یقین رکھو کہ وہ اس سے بہتر تمہیں دے گا۔ تم بس ہر حال میں اس کا شکر ادا کیا کرو اور اپنے نصیب کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ بے شک وہی بہتر جاننے والا ہے۔ زندگی میں سب کو سب کچھ نہیں مل جاتا، کبھی کچھ، کبھی بہت کچھ ادھورا ہی رہ جاتا ہے۔ شاید یہ ادھورا پن ہی ہمیں اپنے رب سے جوڑتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارا رب ہمیں خود سے جوڑنے کے لیے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ وہ ہمیں خود سے جوڑ کر ہماری تکمیل کر سکے، کیونکہ کئی بار ہم ٹوٹ کر ہی اپنے رب سے جڑتے ہیں، اور جب انسان اپنے رب سے جڑ جائے تو پھر کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ ہر چیز دنیا میں ایک پروسیس کے ذریعے ہوتی ہے۔ پودے کو اگنے کے لیے دھوپ کی سختی برداشت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح پانی کو شفاف کرنے کے لیے اسے آگ پر چڑھا کر ابالا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سونے کو کندن بنانے کے لیے اسے بھٹی میں گرم آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ آزمائشیں، مشکلات تمہیں آج بہت اذیت دے رہی ہیں، جان لو کہ تمہاری نشو و نما کے لیے اتنی ہی ضروری ہیں۔ تمہیں ایک بہتر انسان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ مشکلات سے گزارتا ہے تاکہ تم ایک بہتر اور مضبوط انسان بن کے نکلو۔
اس لیے ان آزمائشوں سے بھاگنے کے بجائے ان سے لڑنا سیکھو اور مضبوط بنانا سیکھو، کیونکہ جب تم ان سے گزر کر ان کی طرف مڑ کر دیکھو گے تو اپنے آج اور اپنے ماضی کے انسان میں زمین و آسمان کا فرق پاؤ گے۔ شیطان اکثر ہمیں کسی کامیابی پر وسوسے ڈال کر خوش ہونے سے روکتا ہے تاکہ ہم اللہ کی رحمت پر شکر نہ کر سکیں۔ وہ کبھی ہمیں اللہ کی جانب سے مثبت نہیں ہونے دینا چاہتا۔ وہ ہمیشہ ہماری کمی کو بڑھا چڑھا کر ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم یہ محسوس کریں کہ جیسے ہماری تو کبھی کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوئی، جبکہ اس وقت ہم سب کو بہت سی ایسی چیزیں، خوشیاں اور نعمتیں میسر ہیں جو کبھی ہماری دعا ہوا کرتے تھے۔ ہم سب کو اس مایوسی کو دل سے نکال کر اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے بڑا کرم کیا ہے اور آگے بھی زندگی کے معاملات کو وہ درست کر دے گا۔ یوں ہار کر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ وہ رب کسی جان پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا؟ وہ تمہیں بھی جلد سکون دے گا۔ ایسے نا امید نہ ہو۔ یہ دنیا تو جگہ ہی آزمائش کی ہے، مگر اس کی رحمت بھی نصیب ہوتی ہے، سو تم بھی پریشان نہ ہو، بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ ہی دو جہانوں کا بادشاہ ہے اور اللہ ہی ہمیں وہ دے سکتا ہے جو ہمیں چاہیے۔ ہم انسان تو بے بس ہیں، ہم چاہ کر بھی وہ حاصل نہیں کر سکتے جو ہم چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں بس کوشش کرنا ہے اور اس کوشش کے ساتھ ساتھ دعا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ نتائج صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ چاہے گا تو ہی ملے گا، وہ کن فرمائے گا تو ہی فیکون سے معجزہ بنے گا، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی آپ کے لیے وسیلہ نہیں بن سکتا۔ انسان ہماری مدد نہیں کر سکتے اور اس میں انسانوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ہم ہیں ہی کمزور۔ آپ خود سوچیں، آپ کب تک کسی انسان کی مدد کر سکتے ہیں؟ کبھی آپ پر بھی تنگی آ سکتی ہے، اور جب آپ پر تنگی آئے گی تو آپ کے لیے اپنے علاوہ کسی اور کی مدد کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اب ایسا تھوڑی ہے کہ آپ جان بوجھ کر مدد نہیں کر رہے، بلکہ ایسا ہے کہ آپ کے بس میں اب اتنی طاقت اور استطاعت نہیں رہی ہے۔ لیکن اللہ کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری قدرتیں اس کی ہے، سارے وسائل اس کے ہیں، صرف اسی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمیشہ ہماری مدد کر سکے۔ صرف وہی ہے جس کے خزانے کبھی تنگ نہیں ہوتے، تو پھر آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ وہ ہمارا مالک ہے، اسے ہماری ہم سے زیادہ فکر ہے۔ اسے پتہ ہے کہ ہمیں ہماری کس دعا نے اتنی تکلیف میں مبتلا کیا ہے۔ اسے علم ہے کہ ہم کس چیز کے لیے اتنا ترس رہے ہیں۔ اسے خبر ہے کہ دل کن رنجشوں کے عالم سے گزر رہا ہے۔ یقین کریں اسے سب پتہ ہے، اور اگر یہ سب پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ ہماری کہانی کا ایک حصہ ادھورا رکھے ہوئے ہے، تو اس میں بھی ہماری ہی کوئی بہتری ہے۔ ہاں، اللہ ہمیں سب کچھ بہتر بنا کر بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ دنیا ہے، یہ ہماری آزمائش ہے۔ یہاں سب کچھ نہیں ملے گا، یہاں تھوڑا ملے گا اور بہت سی چیزوں سے آزمائش کی جائے گی، کیونکہ یہ دنیا ہمارا اجر نہیں ہے،
یہاں ہمیں بس اپنے مالک کی بندگی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور بندگی کیا ہوتی ہے؟ بندگی سر کو جھکا لینا کہتے ہیں۔ بندگی مالک کے سامنے اکڑ جانا نہیں ہے، بندگی تو مالک کے سامنے جھک جانا ہے۔ بندگی تو مالک کے ہر حکم کو اپنی ہر دعا سے اول رکھنا ہے۔ بندگی اطاعت ہے کہ جو مالک نے فرما دیا سو فرما دیا، اب اور کوئی دوسرا سوال نہیں، کوئی دوسرا شبہ نہیں۔ سو آج کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ پر پکا یقین رکھنا ہے، کسی بھی انسان سے ڈرنا نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے اختیار میں ہمارا رزق ہے، ویسے ہی اللہ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت بھی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور اتنی عزت دیتا ہے کہ لاکھ کوششوں اور لاکھ چالوں کے بعد بھی کوئی اس انسان کی عزت کو نیلام نہیں کر سکتا۔ اور جسے اللہ ذلت دینا چاہے تو دنیا کی ساری عزتیں مل کر بھی اس پر لگے داغ کو نہیں مٹا سکتی۔ ساری طاقتیں ہمارے اللہ کی ہیں، سارے پاور ہمارے اللہ کے ہیں۔ اس کے حکم سے ہماری زندگیوں کا نظام چل رہا ہے، اس کے حکم سے ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے۔ بس خاموشی سے اپنے رب کی پناہ میں آ جائیں، خاموشی سے اپنے رب کے فیصلے کو تسلیم کر لیں۔ آپ کے ایسا کر لینے سے آپ کو اللہ کے سارے فیصلے اپنے فیصلوں کے مطابق لگنے لگیں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنے رب کی رضا کے لیے کچھ قربان کریں اور وہ بدلے میں ہمیں اس قربانی کا اجر نہ دے۔ یقین کے بعد تو ویسے بھی اجر فائنل ہو جاتا ہے۔ وہ ہمارا مالک ہے، ہم پر اس کا مکمل اختیار ہے۔ وہ صرف ہماری زندگیوں اور اس کی زندگی سے وابستہ انسانوں اور چیزوں پر قابض نہیں ہے، وہ ہمارے دلوں پر بھی قابض ہے، اور وہ لمحوں میں ہمارے دل بدل سکتا ہے۔ وہ لمحوں میں لوگوں کے دل بھی بدل سکتا ہے۔ اس کا ایک حکم ہمیں فرش سے عرش تک پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ تو بات بس اتنی سی ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسری ذات نہیں ہے۔ یہ کہانی ہماری اور ہمارے رب کی ہے۔ وہ مالک ہے اور اس کی ملکیت میں کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ ہم اس کے بندے ہیں اور بندوں میں کوئی اس کی ٹکر کا نہیں۔ اس لیے ہم نے مانگنا بھی اس سے ہے اور ہم نے یقین بھی اسی اللہ پر رکھنا ہے۔ وہ دے تو بہت شکر ہے اس کا، وہ نہ دے تو کوئی گلہ نہیں۔ کیونکہ ہمیں اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے جو کچھ چاہیے وہ سب کچھ ہمارے رب نے ہمیں دے رکھا ہے۔ جیسے ہم کئی چیزوں کے واپس لیے جانے پر یا پھر نہ ملنے پر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب تو ہم مر جائیں گے، اب تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کہانیاں جہاں تک اللہ نے لکھی ہیں وہاں تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہنی ہے۔ اللہ کی پلاننگ بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ انسان جہاں بیٹھ کر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، اللہ وہیں سے نئی کہانی کا آغاز کر دیتا ہے۔ بس یہ پہیلیاں اسی کی ہیں، وہ خود ہی انہیں الجھاتا ہے اور خود ہی انہیں سلجھاتا ہے۔ وہ کبھی کہانی کو ختم کر کے ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہمارے پاس وہ ہے تو ہمارے پاس سب ہے۔ وہ کبھی کہانی کو کسی نئی سمت میں موڑ کر ہمیں خود تک لاتا ہے۔ اگر ہمارے پاس وہ نہیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اب آپ سوچیں کہ لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی تو نہیں۔
تو کیوں نہ پھر لوگوں کے پیچھے بھاگ کر جو انرجی ہم نے اپنی ضائع کرنی ہے وہی انرجی ہم اپنے رب کو منانے میں لگائیں۔ وہ بڑا رحمان ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ وہ انسانوں کی طرح اپنے بندوں کو بھگاتا نہیں ہے، وہ یہی ہے ہمارے پاس، ہمیں بس خود کو اس کے پاس رکھنا ہے۔ ہر آزمائش ہمیں اس کے پاس واپس لے جانے کے لیے ہی آتی ہے، اور ہر آزمائش کا یہی توڑ ہوتا ہے کہ ہم جتنا جلدی ہو سکے پلٹ جائیں۔ آپ کو ابھی جس بھی چیز کی پریشانی نے تنگ کیا ہوا ہے اور آپ کی جو بھی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے، اپنی ہر اس پریشانی کو اور ہر اس ادھوری دعا کو اللہ کے سپرد کر دیں اور خود ٹینشن فری ہو جائیں۔ پھر دیکھیں آپ کا مالک کیسے آپ کی اور آپ کی دعاؤں کی حفاظت کرتا ہے۔ جو معاملات اللہ کے اختیار میں ہوں انہیں اپنے اختیار میں لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس دنیا کی ہر چیز کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات کو نہیں بدل سکتے، آپ اگر کچھ بدل سکتے ہیں تو وہ ہے اللہ کے ساتھ آپ کا رکھا ہوا رویہ۔ آپ اپنا رویہ بدل دیں، خوف سے یقین تک خود کو لے آئیں، اور پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کو مقدر کا دھنی کر دیتا ہے اور آپ کی زندگی کو خوشیوں کے ساتھ بھر دیتا ہے۔ بائیولوجی میں ایک لفظ ہے انزائم، جن کا کام کسی بھی سلو ریئیکشن کو اسپیڈ اپ کرنا ہوتا ہے۔ ہم اسے ایکسیلیٹر کہتے ہیں۔ تو اے دل، تمہیں پتہ ہے اللہ کی یاد بھی تمہاری زندگی کا انزائم ہے۔ یہ دکھ میں ایکسیلیٹر ہے جو تمہاری ہمت بڑھاتی ہے، خاص کر کے تب جب غموں کے لمحے تمہاری آزمائش کا وقت بڑھا دیں۔ کبھی تم نے غور کیا ہے وہ غم جو تمہارا کلیجہ چیر رہا ہوتا ہے اور تم بیان نہیں کر پاتے، مگر جیسے ہی درد میں اللہ کہتے ہو تو اللہ کا نام درد کو کتنی تیزی سے آنسوؤں میں بدل کر کم کر دیتا ہے اور تم پرسکون ہو جاتے ہو۔ اللہ کی یاد بندوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتی ہے۔ ہر مشکل وقت بس اللہ کی یاد کے سہارے کاٹا جا سکتا ہے۔ جن سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر وہ ان کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، انہیں اپنے قریب کرنے، اپنے قریب لانے کے موقع فراہم کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ سوچئے یہ جو بار بار مصیبتیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اگر آنا بند ہو جائیں تو فکر کی بات نہیں ہے کہ اللہ ہمیں اپنے قریب کرنے کی، ہدایت دینے کی کوئی نہ کوئی نشانی جو بھیج رہا تھا وہ آنا بند ہو گئی ہے۔ پریشانیاں اور مصیبتیں آنا خطرے کی بات نہیں ہے، ان میں بہت کچھ چھپا ہوتا ہے، کوئی سبق، کوئی نشانی، کوئی راز۔ خطرے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ آپ سے تعلق توڑ لے، خطرے کی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کو دنیا میں گم ہونے دے، خطرے کی بات تو یہ ہے کہ کبھی کوئی پریشانی ہی نہ آئے اور یوں بلا آخر آپ اللہ سے تعلق کو اہم ہی نہ سمجھیں۔ خطرے کی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی حقیقی وجود اور اپنی روح کو بھول بیٹھیں اور اس کی نشو و نما کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں۔ خطرے کی بات تو یہ ہے کہ روح سے اس کا سب سے اہم تعلق چھین لیں، اللہ سے جڑے رہنے کا تعلق، اور آپ کو علم بھی نہ ہو اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ قرآن کہتا ہے اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی آپ سے غافل کر دیا۔
زندگی ہر روز بلکہ ہر پل نئے تجربات کا نام ہے۔ ہر روز کچھ نیا سیکھنا، ہر روز کوئی نئی غلطی آپ کو یہ بتا جاتی ہے کہ آئندہ یہ نہیں کرنا۔ ہر دن کامیابیوں سے بھرپور نہیں ہوگا، ناکامیابی زندگی کا حصہ ہے، ان کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ لیکن کسی ناکامی کو زندگی کا اختتام نہیں سمجھتے۔ زندگی کامیابی اور ناکامی دونوں کے ساتھ ہی پوری ہے۔ اصل بات ہے کوشش نہیں چھوڑتے۔ آپ اس دن ہار جائیں گے جس دن آپ نے کوشش چھوڑ دی۔ کوشش انسان کو پر امید رکھتی ہے۔ کوشش کرنے والا شخص کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ کوشش کے ساتھ رکھنا ہے یقین اپنے آپ پر بھی اور اپنے بہترین ساتھی یعنی اپنے اللہ پر بھی۔ آپ کا کام ہے سچی نیت سے کوشش کرتے رہنا۔ اس کوشش کو کامیابی کب بنانا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ آپ بس اپنا سفر جاری رکھو اور اپنے ذہن میں ایک بات بیٹھا لو کہ وہ رب آپ کو آپ کی ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ آپ کی کوشش ایک دن رنگ ضرور لائے گی۔ تم چاہتے ہو سارے کام ابھی کے ابھی سدھر جائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ کون سا وقت بہتر ہے اور کون سا نہیں۔ ہمارا کام صرف دعا کرنا ہے اور اللہ پر یقین رکھنا ہے، ایسا یقین جو ہر شک سے پاک ہو۔ دعائیں پوری ہو جایا کرتی ہیں اگر یقین کامل ہو۔ صبر کا پھل مل جایا کرتا ہے۔ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں مگر اپنے مقرر وقت پر۔ سب کچھ اللہ آپ کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی انسان کے لیے قربانی دیں تو وہ انسان بھی آپ کے لیے ضرور کچھ کرے گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عرشوں کا رب جس کے لیے آپ اپنے آپ کو خالص کر لیں اور وہ آپ کو بھول جائے؟ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ متقین سے مدد کے وعدے فرمائے ہیں۔ کبھی کہا اللہ تمہارے ساتھ ہے، کبھی کہا اللہ کی مدد قریب ہے، کبھی کہا اللہ ڈرنے والوں کے لیے راستہ نکالے گا، اور بھی بے شمار الفاظ اس رب نے کہے۔ بس اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ہر دم درست رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کی مدد آتی ہے اور ایسی جگہ سے آتی ہے کہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو چھٹ جایا کرتا ہے اور صبح ہو کر ہی رہتی ہے۔ لہٰذا اپنے رب کے وعدوں پر بھروسہ رکھیں اور شیطان کو اپنے دل میں مایوسی پھیلانے کی اجازت نہ دیں کہ اسے بہت ہی پسند ہے ایک مومن کو مایوسی کے اندھیروں میں ڈھکیلنا۔ قرآن کی آیت مجھے تسلی دیتی ہے، مجھے مایوسی سے نکالتی ہے، مجھے امید دیتی ہے، مجھے بار بار یقین دہانی کراتی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز مجھے محروم نہیں کر سکتی، کسی خواہش کی نارسائی مجھے میرے رب کی رحمت سے دور نہیں کر سکتی۔ ایک سکون اترتا ہے دل میں جب انسان قرآن کی آیت کی خوبصورتی کو محسوس کرتا ہے۔ بظاہر تمہاری زندگی میں ہزار خواہشیں ادھوری ہوں، مگر تم صرف اسی ایک آیت کو تھام لوگے تو جان جاؤ گے کہ کوئی محرومی نہیں ہے۔ نا امید انسان کو خوشگمان بناتی ہے۔ چاہے دنیا نہ دے وہ جو تمہاری خواہش ہے، مگر تمہارا رب تو تمہیں بہت کچھ دے گا۔ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ آیت کتنی زیادہ محبت مان اور اپنائیت لیے ہوئے ہے نا، کہ رب جس کے وعدوں سے زیادہ کوئی سچا وعدہ نہیں ہے، جس کی باتوں سے زیادہ پکی کوئی بات نہیں ہے، جس کی تسلی سے بڑھ کر کوئی تسلی نہیں ہے۔
وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اے بندے میں دوں گا۔ جو تیرا رب ہے، جس کے ہونے اور جس کے دینے میں کوئی شک ہی نہیں۔ جب رب آپ سے اس طرح مخاطب ہو تو انسان کا ایک بار تو خود سے پوچھنا بنتا ہے نا کہ بتا اے انسان، تجھے کس چیز نے رب کی رحمت سے مایوس کیا؟ اللہ کا ایک نام الفتاح بھی ہے، جس کا مطلب ہے کھولنے والا۔ ابھی تم زندگی کے جس مقام پر ہو، بہت سی جگہوں پہ تمہیں لگے گا کہ جیسے زندگی رک گئی ہے اور آگے بڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم پیچھے دیکھتے ہو تو واپسی کی بھی کوئی صورت ممکن نہیں۔ ایسے میں تمہارے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا تو نا امید ہو کر بیٹھ جاؤ یا اللہ کے حکم سے آگے چل پڑو۔ یقین مانو، جب تم اللہ کے راستے پر چل پڑتے ہو تو انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے اور زبان سے شکر کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے پرانے راستوں کو ہم پہ بند کرنے کے لیے اور نئے راستے کھولنے کے لیے۔ اگر تو وہ راستہ بند نہ کرتا تو ہم اور ہمارا دل آج بھی انہی راستوں کی دھول چھانٹ رہا ہوتا۔ اور جب انسان رب پر اتنا یقین کرتا ہے تو اللہ ساری الجھنیں سلجھا دیتا ہے۔ کیا آپ اداس ہو، اللہ سے مدد کی آس میں ہو؟ آنکھوں کے سامنے کل کائنات بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہیں سے روشنی کی امید نہیں رہی، تو یاد رکھو کہ تمہارے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہو جائیں، تمہاری ایک دعا تب بھی تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ نصیب میں بھی اتنی طاقت نہیں جتنی تمہاری دعاؤں میں ہے۔ اللہ رب العزت تمہیں اپنی چاہت سے گزار کر ہی تمہیں تمہاری چاہت تک لاتا ہے۔ جلد باز تم ہو ورنہ وہ دیر نہیں کرتا، وہ جانتا ہے تمہاری دعاؤں کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت سے یہ رابطہ مت توڑ دینا، صرف اس لیے کہ تمہارا اس سے اب تک رابطہ بحال نہ ہو سکا جس سے تم بحال رکھنا چاہتے تھے۔ ہم لوگ ہدایت مانگتے ہیں اللہ سے، لیکن ہمارے ہدایت کے کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہیں۔ ہدایت یہ نہیں کہ بس مل گئی اور زندگی بن گئی۔ ہدایت ایک ساری عمر کی جد و جہد ہے۔ ہر دن کے، ہر گھنٹے کے، ہر پل میں آپ کو کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور ہدایت یہی ہے کہ ہر لمحے میں اپنے نفس سے لڑ کر اللہ کی رضا کے مطابق فیصلے کیے جائیں، اور ہماری خود سے یہ لڑائی ساری زندگی چلتی رہتی ہے۔ یقین مانے اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، تبھی آپ کو گراتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ آپ کا دل گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے پتھر کا ہو گیا ہے، سو اس کو اب توڑنا ہوگا۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ اس طریقے سے انسان کو پلٹنے کا موقع دیتا ہے۔ وہ مہربان رب تو وہ بھی جانتا ہے جو خود ہماری عرض تمنا بھی نہیں۔ وہ قرب کا لمحہ، ضبط کا آنسو، روح کی سرگوشی، ربط کا احساس، خاموشی کی گفتگو، وہ سچا رحیم آشنا رب سب جانتا ہے۔ وہ السمیع، وہ سب بھی سنتا ہے جو ہم کہہ بھی نہیں سکتے۔ وہ ہمارے درد کا محرم، ہمارے زخم کا مرہم، وہ ہمارے سب اشک چنتا ہے۔ وہی تو تھام لیتا ہے ساکت سبھی لمحوں کو، وہی روح کو سکون بخشتا ہے۔ وہ جب خواہش کو کسی دعا سا بنا ڈالے تو وہی وہ رب ہے جو دل کو اپنی عطا سے خوبصورت رضا بنا ڈالے۔ وہی صبر دے کر کسی آہ کو واہ کرتا ہے، وہی بلکتے اشک کو اپنی محبت سے مسکراتی کوسے قضا کر دے، وہی زندگانی کو سہانی کہکشاں کر دے۔
وہی بنجر آس کو پل میں مسکراتا سائبان کر دے۔ دعا روح کی وہی معصوم سرگوشی ہے کہ جسے رب محبت سے سنتا ہے، کہ اس پل اسے اپنا بندہ بہت اپنا سا لگتا ہے اور اپنی بات دل صرف اس سے کہتا ہے جو اس کا سب سے بڑھ کر اپنا ہو۔ اللہ ہی ہمارے دل کے زخم کا اصل مرہم ہے، اور کسی کی بات کوئی تبھی سنتا ہے جب کوئی کسی کو سب سے بہتر سمجھتا ہو، اور اللہ سے بہتر ہمیں اور کون سمجھ سکتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا سمجھا کریں، اللہ تعالیٰ کو ایسے اجنبیوں کی طرح نہ پکارا کریں۔ آپ دعا کریں اللہ سے، اللہ نے آپ کو بھی تو بنایا ہے نا، اللہ نے آپ کے لکس، آپ کی کوالٹیز، آپ کا دل، آپ کی فیملی، آپ کی ذہانت، آپ کی تقدیر سبھی تو دوسروں سے ڈیفرنٹ رکھا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ نے آپ کو امپورٹنس دی ہے، الگ اٹینشن دے کر آپ کی تخلیق کی۔ آج بھی آپ کے معاملات وہ رب اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کا رزق، آپ کی خوشیاں، آپ کی زندگی، آپ کی فیملی، آپ کی ہدایت کے اسباب، سب معاملات آپ کے رب نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو سنو، قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان پر کوئی غم نہیں ہوتا، نہ انہیں ماضی کا دکھ ستاتا ہے اور نہ انہیں مستقبل کا خوف ہوتا ہے۔ وہ اپنے سارے معاملات رب کے ہاتھ میں دے کر پرسکون ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر تمہارا خوشیوں کا اکاؤنٹ غموں اور دکھوں سے بھر گیا ہے اور تمہاری زندگی سے مسکراہٹوں کے خزانے خالی ہوتے جا رہے ہیں اور خوشی کی وجہ ختم ہو گئی ہے، تو ممکن ہے جس راہ پر تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے بدلے میں تمہیں معجزے عطا کرنے ہوں۔ یاد رکھو، صبر سے گزرا ہوا سفر تمہیں اللہ کے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اور زندگی کے عروج اور زوال میں اپنے رب کی رضا میں شکر گزار رہنے والے لوگ وہ بھی پا لیتے ہیں جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہیں اس کھوئی چیز کی بہترین ریپلیسمنٹ ملنی ہو۔ کبھی اپنے پیرنٹس سے پوچھنا کہ وہ اگر تمہارا نصیب لکھتے تو کیسا لکھتے، تو تم یہ کیسے بھول سکتے ہو کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ تمہارا دل کیسا ہے اور تمہیں کیا چیز چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا ایمان اس بات پر ہو کہ جو رب کرتا ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے، تو اللہ بھی تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی تم خود کو مایوس مت کرنا اور نہ کبھی بے یقین ہونا، اور توکل سے جڑ کر رہنا۔ یاد رکھو، یقین میں وہ طاقت ہوتی ہے جو مدھم پڑتی دل کی دھڑکنوں کو پھر سے روانی بخشنے لگتی ہے، اور تمہیں وہ گلاب عطا ہوتے ہیں جن سے کانٹے چن لیے جاتے ہیں۔ اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو سنو، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ قبول نہ ہونے والی دعاؤں سے بڑا کوئی معجزہ نہیں۔ جن صاف نیتوں سے تم دعائیں مانگ رہے ہو نا، اللہ تمہیں اپنے ہی بندوں کے شر سے بچا کر تمہاری زندگی کا سفر بہترین منزلوں پر پہنچا دیتا ہے۔ تم صرف خدا کو جانو، پھر خدا جانے اور اس کی عطا جانے۔
بے فکر ہو جاؤ، بہترین منزلیں تمہاری منتظر ہیں۔ تمہاری دعائیں قبولیت کے دروازے کھولیں گی اور تمہاری بکھری زندگی نکھر جائے گی۔ وہ اپنے فضل کا ایسا نظام چلائے گا کہ عطاؤں کے سارے بند دروازے تم پر کھول دیے جائیں گے، اور یہ غموں کی چادر رحمت کا سائبان بن جائے گی، اور تمہاری دعاؤں کی قبولیت تمہارے لبوں کی مسکراہٹ میں بدل جائے گی۔ پتے پتے کی حرکت سے واقف رب، ذرے ذرے کی گنتی سے واقف رب، کیا ناواقف ہوگا تمہارے دل کے حال سے؟ اس وسیع آسمان پر اڑتے پرندوں کے جھنڈ جنہیں تمہاری نظریں ہی احاطے میں نہ لا سکیں، ان سب کو ہر وقت تھامے ہوئے وہ رب کیا تمہیں گرتا روتا تکلیف میں چھوڑے گا؟ تم نے جانا ہی نہیں اس رب کو، تم نے محسوس ہی نہیں کیا کبھی اس کی محبت کو۔ محسوس کر لو تو تمہاری آنکھیں اس کی محبت میں ہر وقت نم رہیں۔ دیکھو تم مانگو اللہ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے اسے۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا اس کی قدرت پر یقین نہیں؟ وہ تمہاری شہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے، جو 70 ماؤں سے بڑھ کر تمہیں پیار کرنے والا ہے۔ اس سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو، عرش پر کن کہہ کر ساری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا دے گا۔ میری دعا ہے کہ جس دعاؤں کی شدت سے قبولیت کے منتظر ہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کی مانگی گئی ایک ایک دعا پر اپنا کن فرما دے۔ آمین۔